ہوتے ہیں اور ان دونوں گھروں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، صفائی ستھرائی ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر لوگ اس کو اسی زاویہ سے دیکھیں گے، یعنی جتنا وہ ان دونوں گھروں کو صاف ستھرا رکھے گا، کلین رکھے گا، اتنا ہی لوگ اس کو بہتر جانیں گے۔ اور اگر اس میں خرابی ہوگی، گند ہوگا، تو لوگ اس طرح ہی اس شخص کو ایک منفی شخصیت کے طور پر اس کو ریٹ کریں گے، سمجھیں گے اس کو۔ تو اس میں سب سے پہلا جو گھر ہے، وہ گھر تو وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ وہ ایک بلڈنگ ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، جس میں ہم رہتے ہیں۔ دن بھر کے تھکے ماندے ہم اسی میں آتے ہیں اور اپنا آرام کرتے ہیں۔ وہ ہماری آسائش گاہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس گھر کو ہم مختلف طرح سے سجاتے ہیں، در و دیوار کو رنگ کرتے ہیں، بہترین فرنیچر رکھتے ہیں، کھانے پینے کے جو برتن ہیں ظروف ان کو اچھا رکھتے ہیں، الیکٹرانک آئٹم رکھتے ہیں، اور اس کو اپنے ذوق کے مطابق اس کو سجاتے ہیں۔ دیکھنے والے اور آنے والے مہمان، رشتہ دار، وہ اس ساری سجاوٹ کو دیکھ کر، ان ظروف کو دیکھ کر، اور وہ فرنیچر اور دیگر چیزیں جو گھر میں رکھی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر، اور صاف ستھری چیزوں کو دیکھ کر، نفاست کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ کیسے اچھے لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں، کہ کس طرح صاف ستھرا اپنے گھر کو رکھا ہوا ہے، اور دل بہت لگتا ہے۔ تو پہلا تو یہ گھر ہے، اور اس کی اسی طرح ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اس کا ہم خیال کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چیزوں میں ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، فیشن کے مطابق، ماحول کے مطابق، اور اپنی حیثیت کے بلند ہونے کے لحاظ سے۔ دوسرا جو گھر ہے وہ نظر نہیں آتا، اور وہ پہلے گھر سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہمارا دل ہے۔ اس دل کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیاوی علائشوں سے لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں نفرتیں ڈال کر، غیبت کر کے، حسد سے، کینہ سے، جھوٹ سے، حق مار کر، اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گرفتار ہو کر، ہم اپنے دل کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، اس میں جالے لگ جاتے ہیں، اس میں گرد آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ جب ہمارا دل اس طرح کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا مردہ ہو جاتا ہے، اس میں ایک برائیاں جنم لینے لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا اور اس میں بری چیزوں کو، منفی چیزوں کو جگہ دی، لہٰذا ہمارے رویے بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں، اور لوگ ہمیں اس منفی رویے کو دیکھ کر ہمیں برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس دوسرے گھر کی بھی صفائی کریں۔ اور دوسرے گھر کو صفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں سے نفرت نہ کریں، معاف کرنا سیکھیں، کسی قسم کی عداوت نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کے لیے حسد اپنے اندر کینہ بغض نہ رکھیں، سچائی اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں، اور جو دینی احکامات ہیں حد الوسع اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم نہ صرف فرائض کو ادا کریں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سب سے ہمارا دل اندر سے سج جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ گھر ہمارا، یہ دوسرا گھر ہمارا، دل صاف ہو جاتا ہے تو وہاں سے بڑی اچھی اچھی ہوائیں آتی ہیں، گفتگو آتی ہے، اور ایک شیرینی آتی ہے جس کو سن کر، دیکھ کر لوگ تعریف کرتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایسے انسان کی صحبت اختیار کریں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں نہ صرف اپنا ظاہری گھر جس میں ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کو صاف کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، جو ہمارا دوسرا گھر ہے، جس میں صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ رہتا ہے، جس کا قابو کرنا دل بدستاور کے حج اکبر است کہتے ہیں۔ تو اس لیے دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، بلکہ از حد ضروری ہے،
تاکہ ہم اچھے اور نیک شریف انسان بنیں اور شہری بنیں انشاءاللہ تعالی۔